بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا، واو اور لا نہیں، یعلمون وہ جانتے، ان بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو یسرون وہ چھپاتے ہیں، وما اور جو یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اولا یعلمون کیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ اولا یعلمون، کیا وہ یہ بات نہیں جانتے کہ ان اللہ یعلم، کہ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں ما یسرون، کہ جو وہ چھپاتے ہیں۔ یسرون سر سے ہے، راز کو کہا جاتا ہے، کسی بات کی حقیقت کو چھپا لینا۔ وما یعلنون اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ یعلنون کا لفظ جو ہے ہماری اردو زبان میں جسے ہم کہتے ہیں اعلان کرنا، یہ یعلنون سے ہے۔ تو کسی بات کا سر عام اعلان کرنا، ظاہر کرنا، جو وہ ظاہر کرتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 77 ہے، جو بہت مختصر اور آسان آیت مبارکہ ہے، جس میں ہم نے گزشتہ آیت مبارکہ کے اندر جو واقعہ پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ یہ یہودی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ان میں سے کچھ منافقین آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر میٹھی میٹھی باتیں کرتے اور آپ کی خوشامد کرتے، اور اس دوران وہ یہ بھی کہہ دیتے، ہاں آپ ہی اللہ کے رسول ہیں، آپ کے بارے میں تو ہماری کتاب تورات میں بہت تفصیل لکھی ہوئی ہے، اور اس طرح کی باتیں کرتے۔ تو لیکن جب وہ واپس اپنے ساتھیوں کے پاس جاتے تو وہ ان کو تنبیہ کرتے کہ تم پاگل ہو گئے ہو کیا، تم ان کو ایسی باتیں کیوں بتاتے ہو کہ تم جب اللہ کے پاس جاؤ گے وہ بھی اللہ کے پاس جائیں گے، تو وہاں پر جا کر یہ لوگ اللہ کے سامنے جب آپ کے آپس میں بحث مباحثہ ہوگا تو یہ دلیل قائم کر لیں گے، یہ کہیں گے ان لوگوں نے ہمیں خود بتایا تھا کہ ان کی کتاب میں اللہ کے نبی کے بارے میں بشارتیں موجود ہیں، ان کا ذکر موجود ہے، ان کی شکل و صورت، ان کا انداز، ان کے طریقہ کار، کہاں آئیں گے، کیسے آئیں گے، یہ ساری معلومات ان کی کتاب کے اندر موجود ہے۔ وہ یہ کہیں گے تو پھر ہم لاجواب ہو جائیں گے کہ ہماری اپنی کتاب کے اندر موجود تھا کہ اللہ کے آخری رسول ایسے ہوں گے، پھر بھی ہم نے ان کو نہیں مانا۔ تو اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب یہ فرما رہے ہیں، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ کیا وہ جانتے نہیں ہیں؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں کیا ان کے بتانے سے، اگر وہ ان کے منافقین آ کے نبی کو یا صحابہ کو بتاتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں بشارتیں موجود ہیں، تو کیا ان کے بتانے سے، یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ان کو یہ پتہ چل جائے گا یہ دنیا میں جھگڑا کریں گے، وہ کہہ رہے تھے اللہ کے پاس جب یہ جھگڑا کریں گے تو تب یہ آپ کے بارے آپ کے خلاف دلیل قائم کر لیں گے اور اللہ سے کہہ دیں گے کہ اللہ ان کی کتابوں میں تھا۔ اب کتنی بڑی بیوقوفی کی بات ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں کیا مجھے خود نہیں پتا، میں نے یہ تورات نہیں بھیجی، میں نے نہیں احکامات بھیجے، میں نے نہیں نبی کی بشارتیں بھیجی، یعنی میں نے خود یہ کتاب بھیجی ہوئی ہے، اور یہ ان کو تنبیہ کر رہے کہ تم نے کیوں بتا دی ہے، اللہ کے سامنے یہ جیت جائیں گے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں مجھے تو ہر چیز پتہ ہے، کیا ان کے بتانے سے مجھے پتہ چلے گی؟ اللہ تو ظاہر بھی جانتا ہے، مخفی بھی جانتا ہے، ان کی ساری حجتیں، ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا سکتے ہیں، بلکہ اللہ پاک نے بہت ساری باتیں آپ کو بتائیں، جیسے تورات کے اندر آیت رجم، یعنی رجم یہ سزا جو ہوتی ہے سنسار کرنے کی، اس سزا کے بارے میں جو حکم موجود تھا انہوں نے اس آیت کو چھپا دیا، لیکن اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ اسی طرح بہت ساری باتیں، بہت سارے احکامات ایسے تھے جو تورات میں موجود تھے لیکن وہ بتا نہیں رہے تھے، وہ چھپا رہے تھے، تو اللہ نے اپنے نبی کو، اپنے رسول کو جہاں تک ضروری سمجھا ساری باتیں بتا دی۔ تو اللہ پاک یہی فرما رہے ہیں کہ جو اتنا عقل مند بنتے ہیں اور کتاب دانی کے اتنے بڑے مدعی بن رہے ہیں، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے۔ یہ منافقین اگر کفر چھپائیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات چھپائیں یا ظاہر کریں، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں۔ اسی آیت کے ضمن میں اللہ پاک یہ بھی فرما رہے ہیں، ہمیں بھی بتا رہے ہیں کہ اے انسان اگر آپ اندھیرے کمرے میں چھپ کر کوئی گناہ کرو گے تو کیا تم اللہ سے چھپا لو گے؟ اللہ پاک تو یسرون وما یعلنون، جو تم ظاہر کر کے کھلم کھلا۔ اچھا آج کل ہمارے اندر سے جھجک بھی نکل گئی ہے، بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ ہمیں کرتے ہوئے بالکل برا بھی نہیں لگتا، ہمیں فیل بھی نہیں ہوتا کہ کوئی چیز ہم غلط کر رہے ہیں، تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں اور اس کو ہم کھلم کھلا سامنے، یعنی کہ اگر اللہ پاک نے غیر محرم کے بارے میں احکامات بتائے ہیں کہ ان سے دور
رہنا ہے، اتنی حد میں رہنا ہے، پردہ کرنا ہے، یا جو بھی احکامات اسلام کے بڑے بڑے مین احکامات ہیں ان کے اندر نماز نہیں اگر ہم پڑھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، ہم سر عام ان کو کرتے ہیں. ہم ان پہ اب ہم چھپتے ہیں صرف روزہ. اگر کسی نے روزہ، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، روزہ کوئی نہیں رکھ رہا، بے شک وہ کسی مجبوری میں بھی نہیں رکھ رہا، تب بھی وہ چھپ کے روزہ کھائے گا. لیکن اگر جان بوجھ کے بھی روزہ توڑ رہا ہے، یہ تھوڑا سا ہمارے اندر ابھی شرم و حیا ہے تو ہم اس کو چھپ کے کھا لیتے ہیں. لیکن عام بہت سارے گناہ جن کو ہم بالکل گناہ نہیں سمجھتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہماری طرف سے بے پردگی ہو رہی ہے، ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں، غیر محرموں کی نظر ہمارے اوپر پڑ رہی ہے، بے شک بہت حد تک ہم پردے کا نہ کر سکیں، لیکن چھوٹا موٹا تو اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. جتنا ہو سکے ہم خود سے اپنے آپ کو شو آف تو نہیں کر سکتے کہ جتنے لوگ کنٹیکٹس آگے پیچھے سب سٹیٹس میں ہر جگہ ہماری شکل صورت دیکھیں، ہمیں دیکھیں، یہ کیا گناہ نہیں ہے؟ لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اعلانیہ گناہ کرتے ہیں یا یسرون چھپ کر گناہ کرتے ہیں، کمرے کے اندر بند ہو کے لاک لگا کے پھر موبائل کے اوپر ہم ایسے گناہ غلط چیزیں دیکھتے ہیں جو دیکھنا منع ہے، یا ہم لوگ کسی کے خلاف چھپ کے کوئی کاروائیاں کرتے ہیں، ان کے خلاف غیبت، جھوٹ، چغلی کرتے ہیں، یا کوئی بھی گناہ جو اگر ہم چھپ کے کر رہے ہیں تو ان کو بھی اللہ کی ذات جانتی ہے. تو اللہ پاک ہمیں بتا رہے ہیں کہ اے انسان، بنی اسرائیل کا تو ہو گیا جو ہونا تھا، اب آپ کے ہاتھ میں یہ قرآن ہے، میں آپ سے مخاطب ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بھی تم بات کرو گے، جو بھی تم گناہ کرو گے، اور جو کچھ بھی تم گناہ کرو گے یہ ثواب کرو گے. نیکی کا کوئی کام بھی ہے تو اگر 7 پردوں کے اندر چھپ کے بھی کیا جائے گا تو اللہ پاک اس کو جانیں گے. اور اگر ظاہر کر کے سب کے سامنے ہم اس نیت سے نیکی کریں کہ دوسرے دیکھ کے وہ مرغوب ہوں، وہ بھی رغبت ان کو ملے اور وہ بھی یہ نیکی کریں، تو ہم وہ نیکی بھی ظاہر کر کے کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، سامنے کرتے ہیں، لیکن ہماری نیت کے اوپر اس کا مدار ہے تو اللہ پاک وہ بھی جانتے ہیں. بس اس آیت مبارکہ کے اندر یہی بات اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ کیا آپ جانتے نہیں ہو، کیا بنی اسرائیل جانتے نہیں تھے کہ جو کام بھی یعلمو، جو بھی ظاہر اور چھپ کر گناہ کریں، ثواب کریں، اچھا کریں، برا کریں، دل کے اندر چھپا کے کوئی چیز رکھیں تو تب بھی اللہ پاک اس کو جانتے ہیں. اچھا، جب انسان تھوڑا سا نیک ہو جائے یا نیکی کی طرف مائل ہو یا نیکی کرنے کی کوشش کرے یا اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہو تو یہی چیز اس کو بڑی مطمئن کر دیتی ہے، اس کو اطمینان مل جاتا ہے کہ میرے اندر جو ہے وہ اچھائی ہے، یا میں کسی کے بارے میں برا، مثلا اگر کسی کے ساتھ آپ بہت اچھا کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا رویہ بھی اس کے ساتھ اچھا ہے، لیکن آپ دل سے اس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ اچھے ہیں، آپ اس کی کیئر کرنا چاہتے ہیں، اس کا خیال رکھنا چاہتے ہیں، آپ اس کو کے بارے میں کوئی برا گمان نہیں کرنا چاہتے یا برا رویہ نہیں کرنا چاہتے یا برا نہیں سوچتے اس کا، تو اگر آپ کے دل کے اندر یہ ہے، آپ دوسرے کو سمجھا نہیں پاتے، آپ دوسرے کو بتا نہیں پاتے کہ میں اتنا غلط نہیں ہوں تمہارے بارے میں، تو پھر بندہ یہ سوچ کے مطمئن ہو جاتا ہے کہ میرا اللہ تو جانتا ہے. جب انسان کو چاروں طرف سے سب لوگ یہ کہہ رہے ہوں کہ آپ غلط کرتے ہو، آپ زیادتی کر رہے ہو، لیکن اس کا دل مطمئن ہو، اس کے دل کے اندر اچھائی موجود ہو، اور وہ جو کام بھی کر رہا ہو، جو اسٹرگل بھی کر رہا ہو، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہو، تو پھر وہ 100% مطمئن ہوتا ہے، اس کا ضمیر مطمئن ہو جاتا ہے، اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے میرا اللہ تو جانتا ہے. یہ اللہ کا جو جاننا ہے نا دلوں کے راز، یہ چیز ہمیں فائدہ بھی دیتی ہے. ہاں، اگر انسان کے دل میں کھوٹ ہو، انسان کے اندر حسد، کینہ، بغض ہو، یا پھر وہ گناہوں کی طرف مائل ہو، یا پھر وہ دکھلاوا کرتا ہو، چاپلوسی کرتا ہو، ظاہر سے اچھا بنتا ہو، اس کے دل میں کچھ نہیں ہو، پھر اس کو ڈرنا چاہیے کہ میں دل کے اندر جو میں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے، ظاہری طور پر لوگوں کے سامنے میرا رویہ بہت اچھا ہے، لیکن اندر میرے بہت برے خیالات ہیں، میں برا سوچتا ہوں، برا کرنا چاہتا ہوں، دوسرے کے بارے میں بری چیز چاہتا ہوں، تو پھر اس کو ڈر جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے راز جانتے ہیں، اللہ تو دلوں کی پوشیدہ چیزوں کو جانتے ہیں. تو یہی چیز ہمیں مطمئن بھی کر سکتی ہے کہ اللہ پاک ظاہر نہیں دیکھتے، صرف اللہ تعالیٰ پوشیدہ کو بھی دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اندر بھی جھانک کے دیکھتے ہیں. اس لیے اگر کوئی خالص ہو کے اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کو مطمئن رہنا چاہیے، دوسرا مانے یا نہ مانے، دوسرے اس کے بارے میں جو سوچیں، جو رائے کام کریں، جو مذاق اڑائیں، جو کچھ کریں، اگر اس کے دل میں اللہ کی رضا ہے اور وہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی اچھائی کرتا ہے تو اس کو کوئی رسپانس نہ ملے، کوئی تعریف نہ ملے، کوئی خوشامد نہ ملے، کوئی دوسروں کی طرف سے واپس کیئر نہ ملے، بلکہ بہت برا رویے کا بھی سامنا کرنا پڑے، تو وہ مطمئن ہوتا ہے، اس کو سکون ملتا ہے، وہ کہتا ہے میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں اور میرا اللہ تو جانتا
ہے، اور یہ چیز انسان کو پھر بہت مطمئن کر دیتی ہے، بہت خوش کر دیتی ہے۔ ایک سوال آیا تھا میری بہن کی طرف سے کہ مجھے قرآن پاک کی تجوید میری اچھی نہیں ہے، میں جو سناتی ہوں اس میں بہت زیادہ مسٹیکس آ رہی ہیں، تو کہ میں تلاوت جاری رکھوں یا کچھ عرصے کے لیے اس کو سٹاپ کر دوں اور پہلے تجوید ٹھیک کروں؟ تو میری پیاری بہنوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں کسی بھی چیز میں اس حد تک مکلف نہیں بناتے کہ ہم پریشان ہو جائیں۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ قرآن کو سیکھو، اور سیکھنے کے دوران مثلاً اگر ہر انسان، اگر ہم اس قرآن کو اس تجوید کے مطابق اس کو نہیں پڑھتے، تو آپ کو پتہ ہے یہ بات اچھی طرح کہ ہم قرآن کی عربی کو اگر غلط پڑھیں گے تو اس کی میننگ چینج ہو جاتے ہیں، اور اس قدر چینج ہو جاتے ہیں کہ بعض دفعہ کفر تک بھی انسان کو پہنچا سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نصر، نون صاد رے، نصر لفظ ہے اور صاد کے ساتھ موٹا کر کے بولڈ کر کے پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے مدد۔ اگر اسی کو ہم سین کے ساتھ، جیسے ہم نصر اور نصر، اس میں کوئی خاص فرق نہیں کرتے، مجھے خود پتہ نہیں کلیئر بول رہی ہوں یا نہیں، تو ہم فرق نہیں کر پاتے، تو نون سین رے نصر کا مطلب ہوتا ہے گدھا۔ تو اتنا میننگ چینج ہوتا ہے اب قرآن پہ۔ اب میں اللہ پاک ہمیں کسی کی مدد کے بارے میں بات بتا رہے ہیں، اور ہم اس کو کتنا مطلب ایک جانور جس کو ہم اتنا ظاہری طور پہ پسند نہیں کرتے اس کے نام کے ساتھ اس کو جوڑ رہا ہے۔ اللہ پاک قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن ہم نے آپ کے دل پہ اتارا ہے، علی القلبی، قلب، قلب قوف سے لفظ نکلا ہے، قلب۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے دل پہ ہم نے قرآن اتارا ہے، لیکن اگر ہم جلدی سے جیسے ہم پڑھتے ہیں، عموماً یہ پڑھتے ہیں قلبی، القلبی، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کتا، آپ کے کتے پہ ہم نے اتارا ہے یہ قرآن میں، نعوذ باللہ من ذالک۔ میری پیاری بہنوں، یہ تو ایسی غلطی ہے کہ جو ہم سب کرتے ہیں، جن کو آتا ہے وہ بھی جلدی میں قاف کو کاف پڑھ لیتے ہیں، صاد کو سین پڑھ لیتے ہیں۔ تو اسی طرح ہر ورڈ، ہر لیٹر کے اندر، یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے کہ ہم زبر زیر پیش کو غلط کر لیں یا بہت زیادہ کوئی مین مسٹیک کر لیں، لیکن یاد رکھیں کہ اگر اس کے باوجود اگر کسی کی اتنی بڑی غلطیاں ہیں کہ وہ لفظ ہی الٹ پلٹ کر کے پڑھتی ہیں بہن، لیکن کیا کر رہی ہیں؟ سیکھ رہی ہیں کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی بہن سے، بیٹی سے، بھتیجی سے، بہو سے، پوتی پوتی سے، کہیں سے، جس طرح میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ بڑی عمر کی خواتین سے سامنا ہوا تو وہ کہنے لگی کہ ہم فنگر پھیرا کریں، ہمیں بالکل قرآن نہیں آتا۔ وہ بھی بے شک ایک دن کا ایک لفظ یاد کر لیں، جیسے ہم اس قرآن کے ساتھ جڑے ہیں تو ہم صرف ایک آیت پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جب جائیں گے تو ہم اللہ پاک سے کہہ سکیں گے کہ یا اللہ ہم قرآن سیکھ رہے تھے، ہم قرآن کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، ہم آپ کے پیغام کو سمجھ رہے تھے اور عمل کی نیت کر رہے تھے۔ تو انشاءاللہ میرا رب ہم سے اس بات پہ راضی رہے گا، اس بات کی اللہ ناراضگی نہیں کریں گے کہ ہم نے قرآن کو سیکھا نہیں ہے۔ اسی طرح جو تجوید ہے، ناظرہ ہے، اس کے لیے بھلے ایک لفظ سیکھ لیں، الف سیکھ لیں ایک دن، دوسرے دن با سیکھ لیں، تیسرے دن تا، تو اس دوران اگر آپ بڑی سی بڑی غلطی بھی پڑھتے ہوئے کر لیں گے تو اللہ پاک معاف کر دیں گے۔ کیوں کہ ترجمے کے اندر غلطی ہو گئی، لیکن سیکھ رہے ہیں نا انسان، ہماری زبان نہیں ہے عربی، ہم اردو بولتے ہیں تو ہمارا ایکسنٹ نہیں ہے، ہمارے لیے مشکل ہے، تو اس کو ہم لوگ سیکھ رہے ہیں تو اللہ پاک ہمیں کچھ بھی نہیں کہیں گے، اللہ راضی رہیں گے ہم سے۔ لیکن اگر کوشش نہیں کریں گے، بالکل نیت نہیں کریں گے، ارادہ نہیں کریں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ہم سے معاف نہیں کریں گے۔ ہم ایسی مسٹیکس کریں گے جان بوجھ کے، ہمارے پاس پیسے بھی ہیں، ہم فیس بھی دے سکتے ہیں، بغیر فیس پڑھانے کی بھی سہولتیں ہیں، موبائل بھی ہے، یا اس کے علاوہ ہمارے گھر کے پاس مدرسہ ہے جہاں ہم جا سکتے ہیں، سب کچھ، اس کے باوجود ہم قرآن کو نہیں سیکھ رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب اور سزا ہم پہ نازل ہوگی۔ لیکن سیکھتے ہوئے جو سوچ سوچ کے دھیان سے فکر کے ساتھ پڑھے گا اس کو ڈبل اجر ملے گا۔ میرے نبی نے بشارت سنا دی ہے، اس لیے کوئی بھی پڑھنا نہ چھوڑے، پڑھتے رہیں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔